میرے عزیز دوست اور ساتھی اور بزرگ، اسلامی رشتے کی میری خواتین، پردے نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بکاری خیشرانم مغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریضی درد عصیانم مغسنی یا رسول اللہ، رضائے ساجل پیپر تجھی سلطان لا تنہر، رسائے ساجل پیپر تجھی سلطان لا تنہر، شہاب بحر خانم مغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین المقی النبی الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل و پیشتر ہم سب مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روح فدا، عین التقا، بدر الدجا، کشف العطا، کنز العطا، نہر السنن، شفیع الامم، صاحب جود والکرم، نیر اعظم، شفیع اعظم، حضور نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں درود شریف پڑھ لے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ جی لگا کر نبی اور آل نبی کی پیاری بارگاہ میں پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، والہ الکرام و بہ الکریم، وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں آپ تمامی احباب، بالخصوص اٹائی میدہ کے وہ نوجوان کہ جنہوں نے آج کی شب، آج کی رات میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنام جشن خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا انعقاد کیا، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ حضرات، سر شام سے لے کر کے اب تک آپ نے نعت و منقبت اور ایک بہترین خطاب سماعت کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر شریف پر اس بزم کی صدارت حضرت العلامہ شاہ مولانا نور محمد صاحب اللہ مدظلہ العلی و نورانی کر رہے ہیں، اور اس بابرکت پروگرام کی نظامت حضرت العلامہ الشاہ حمید اللہ صاحب اللہ مدظلہ العلی و نورانی کر رہے ہیں۔ حضرات محترم،
بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ آج ہمیں یہ ایسی مبارک رات ملی اور یہ رات ہر کسی کو نہیں میسر ہوتی، ہر کسی کو یہ رات نہیں ملتی ہے، بلکہ یہ رات اسی کو ملتی ہے جو مصطفیٰ کا سچا عاشق، جو مصطفیٰ کا سچا دیوانہ ہوتا ہے، اسی کو یہ مبارک رات ملتی ہے۔ اس لیے کہ آج ہم نے جن کے نام سے فاطمہ دلوایا ہے، جن کے نام سے نیاز ہوئی ہے، وہ مصطفیٰ کے عاشق ہیں، اور عاشق ہی عاشق کی یاد کی، دیوانے ہی دیوانے کی یاد مناتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اور آپ ایسی بابرکت تقریب میں حاضر ہیں۔ مولا ہماری اس حاضری کو اپنی پیاری بارگاہ ناز قدس میں قبول فرمائے، اور خواجہ ویسے کرنی کے صدقے میں مولا ہم لوگوں کی بخشش و مغفرت۔ امام عشق و محبت سے جدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرقے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کو شور غشت سے ہمیں اٹھائے تو کوئی کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، اور اب تو نہ روکے غنی عادت سے بگڑ گئی، امام فرماتے ہیں اب تو نہ روکے غنی عادت سے بگڑ گئی، میرے قریب بدلے گی لقمے تر کھلائے، میرے قریب پہلے ہی لقمے تر کھلائے کیوں۔ پڑھے درود پاک صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارگاہ خواجہ ویسے قرنی میں چند اشعار پیش کر کے میں اپنی غلامی کو ثبوت دیتا ہوں، اور آپ حضرات بغور سماعت کر لیں۔ بسا کے آنکھوں میں الفت او ویسے قرنی کی، بسا کے آنکھوں میں الفت او ویسے قرنی کی، بسا کے آنکھوں میں الفت او ویسے قرنی کی، بسا کے آنکھوں میں الفت او ویسے قرنی کی، ہمیشہ کی جیے مدحت او ویسے قرنی کی، ہمیشہ کی جیے مدحت او ویسے قرنی کی۔ اور شاعر اپنی شاعری میں ایک کلام لکھا ہے، ایک شاعر کہہ رہا ہے، وہ اپنی آرزو، اپنی خواہش، اپنی منشا، اپنی تمنا پیش کر رہا ہے، اور یہی منشا، یہی خواہش، یہی آرزو ہماری اور آپ کی پوری زندگی ہم فخر کریں گے، پوری زندگی ہم رشک کریں گے۔ کیوں؟ آخری کلام میں شاعر نے اپنی تمنا ظاہر کی ہے کہ ہم پوری زندگی کیوں رشک کریں گے۔ میں رشک کرتا ہوں گا سدا مقدر پر، میں رشک کرتا رہوں گا سدا مقدر پر، میں رشک کرتا رہوں گا سدا مقدر پر، اگر ہو
سے قرنی کی. پڑھے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربی ارشاد فرماتا ہے قرآن پلیغ میں حامیم والکتاب المبین انا ارسلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. قسم ہے اس روشن کتاب کی، اسے ہم نے لیلۃ المبارکہ میں نازل فرمایا اور ہم ہی درس سنانے والے ہیں. اور ربی ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر حکمت والے کام کو بات دیا جاتا ہے. اور ساتھ دیکھو تو صحیح اس رات میں ہر حکمت والے کام کو کیا بتا جاتا ہے. اللہ اکبر. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس رات میں رب تبارک و تعالی ہر حکمت والے کام کو بانٹتا ہے. رب تبارک و تعالی آسمان اول پر رحمت کا نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی شخص جو بے روزگار کو روزی طلب کرے میں اسے روزی دے دوں. کوئی شخص گنہگار جو اپنے گناہوں پہ ندامت ہو کر کی، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر کی میری پیاری بارگاہ میں عرض کرے میں اس کے خطاؤں کو بخش دوں. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کوئی بیمار جو شفا یابی چاہتا ہے میں اسے شفا دے دوں. کوئی شخص جو اپنے خطاؤں سے معافی چاہتا ہے میں اس کے خطاؤں کو معاف کر دوں اور توبہ کر کے میری بارگاہ میں کوئی ایسا شخص جو اس کے توبہ کو قبول کر لوں، اس کے توبہ کو معاف کر دوں. حضرات محترم یقین کی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی اپنے مقرب فرشتوں کو حکم دیتا ہے او میرے مقرب فرشتوں جاؤ پوری روح زمین پر پھیل جاؤ اور اس کے بعد میں اعلان کر دو، آواز لگاؤ آج کی رات میں جو شخص جو مانگنا چاہے مانگ لے. رب تبارک و تعالی آج کی رات اسے سب کچھ عطا. اس رات کو شب برات کہا گیا، چھٹکارے والی رات کہا گیا، نجات والی رات کہا گیا. آج یہ رات ہمیں ملی ہے عبادت و ریاضت کرنے کی. آج یہ رات ہمیں ملی ہے تسبیح و تحلیل کرنے کی. آج یہ رات ہمیں ملی ہے قرآن عظیم کی تلاوت کرنے کی. آج یہ رات ہمیں ملی ہے اوراد و وظائف کرنے کی. حضرات حضرت طاؤس یمانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن مجتبی، آج یہ رات ہم کو ملی ہے عبادت و ریاضت کرنے کی، لیکن اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ کو دیکھیں کہ اس رات میں حضرت امام حسین کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کیا کرتے تھے. اس رات میں حضرت امام حسین کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کیا کرتے تھے. حضرت طاؤس یمانی فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی پیاری بارگاہ میں عرض کے حضور اس مبارک رات کی افضلیت کو بتا دیں، اس مبارک رات کے مقام و مرتبے کو بتا دیں، اس رات کے درجات کو بتا دیں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب شب برات کی رات آتی تو حسن اس رات کے 3 حصے کرتا. حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ جب یہ مبارک رات آتی شب برات کی تو اس مبارک رات میں 3 حصے کرتا. پہلے حصے میں حضرت امام حسن فرماتے ہیں اپنے نانا جان کی پیاری بارگاہ میں درود پڑھتا، اپنے نانا جان کی پیاری بارگاہ میں سلام عرض کرتا. حضرات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جو آیت مبارکہ ہے اسی شعبان کے مبارک مہینے میں نازل، اسی شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں نازل ہوئی. حضرت امام حسن مجتبی فرماتے ہیں یہ حسن اس رات کے 3 حصے کرتا
قرآن کی پیاری بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا، دوسرے حصے میں توبہ و استغفار کرتا، توبہ استغفار کرتا۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں تیسرے حصے میں حسن رب کی عبادت و ریاست، رب کی عبادت و ریاست کرتا۔ تیسرے حصے میں حضرات محترم، اس رات کا مقام کیا ہے، اس رات کی افضلیت کیا ہے، اس رات کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتلایا ہی نہیں، بلکہ تاریخ نظر کے سامنے رکھو، پھر مقام مصطفیٰ کو دیکھو اور افضلیت شب برات دیکھو کہ مصطفیٰ پیغمبر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک رات میں پوری رات قیام کرتے، پوری رات میرے آقا قیام کرتے، کھڑے رہتے رب کی عبادت میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں مصطفیٰ کے بغل میں بیٹھ کر کے مصطفیٰ کے قدم مبارک کو دباتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مصطفیٰ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتے، آپ کا قدم مبارک سوج جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کے بغل بیٹھ کر کے میں آپ کے قدم مبارک کو ورم ہوتے اسے دباتے۔ حضرات آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک رات میں عبادت و ریاست کرتے۔ میرے عزیزوں، یہ مبارک راتیں ہمیں ملی ہے عبادت و ریاست کرنے کے لیے، یہ مبارک رات ملی ہے رب کی تسبیح اور تحلیل بیان کرنے کے لیے، یہ مبارک رات ملی ہے ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کریں، رب کی پیاری بارگاہ میں رو رو کر کے گر گرا کر کے اپنے گناہوں کے بارے میں رب کی بارگاہ میں بخشش کے لیے کہیں مولا محبوب کے صدقے میں میری خطاؤں کو بخش دے، مولا ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم خطا کار ہیں، رب قدیر ہماری گناہوں کو مت دیکھ، مصطفیٰ کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری بخشش و نجات فرما دے، اپنے محبوب کے محبوب خواجہ ہوئے سے کرنے کے صدقے میں مولا ہماری بخشش فرما دے۔ آؤ ذرا دیکھو تو سکی، اس مبارک رات میں ہم عبادت کریں گے، اس مبارک رات میں ہم ریاضت کریں گے، اس مبارک رات میں ہم تسبیح و تحلیل بیان کریں گے، ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام، اللہ کے نبی پیغمبر کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا۔ عیسیٰ پیغمبر کا گزر پہاڑ سے ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر کیا دیکھتے ہیں؟ اسی پہاڑ کی اونچائی، اسی پہاڑ کی بلندی ایک پتھر موجود ہے، ایک پتھر موجود ہے جو انڈے کی مثل گولائی اور دودھ سے کہیں زیادہ سفید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام تعجب رب نے ارشاد فرمایا پیغمبر عیسیٰ تعجب کی۔ حضرت عیسیٰ نے عرض کیا رب قدیر اس پہاڑ کی بلندی پر، اس کی اونچائی پر مولا ایک خوبصورت پتھر جو دودھ سے کہیں زیادہ سفید ہے مولا، اور گولائی میں انڈے کی مثل۔ رب نے ارشاد فرمایا ہے پیغمبر عیسیٰ تعجب کی بات کیا ہے؟ اس سے کہیں زیادہ تعجب کی بات اور ہے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب قدیر وہ کون سی بات ہے؟ اللہ اکبر، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ معروضہ رب کی پیاری بارگاہ میں قبول ہوا حضرت عیسیٰ پیغمبر کا، اللہ اکبر
ہوتا ہے وہی جو پتھر دودھ سے زیادہ سفید ہے اللہ اللہ دودھ اور اس کے بعد میں انڈے کے مصر ہے میرے عزیزوں رب کا حکم ہوتا ہے پتھر دو ٹکڑا ہو گیا پتھر پھٹ گیا اور اس کے بعد میں جب پتھر دو ٹکڑا ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ پیغمبر کیا کہتے ہیں اسی پتھر کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو رب کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہے پتھر کے اندر ایک آدمی ہے جو رب کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہے حضرت عیسیٰ پیغمبر جب دیکھتے ہیں اور تعجب کہ مولا پتھر کے اندر ایک آدمی اور عبادت تیرا کر حضرت عیسیٰ پیغمبر اس کے قریب پہنچے اس آدمی کے پاس گئے آپ نے ارشاد فرمایا بتا تو کون ہے اور اس پتھر کے اندر کتنے عرصے سے کتنے سال سے اس شخص نے کہا عیسیٰ پیغمبر میں موسیٰ کی امتی میں سے میں ہوں موسیٰ کی امتی میں سے ہوں اور 400 سال ہو گئے ہیں اس پتھر میں میں رب کی عبادت و ریاضت کر رہا ہوں 400 سال ہو گئے رب کی عبادت و ریاضت اسی پتھر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں اس کے داہنے طرف انگور کا درخت ہے جو مکمل طریقے سے درخت پھل سے لگا اور بائیں طرف نہر جاری ہے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ نبی علیہ السلام نے اس آدمی سے سوال کیا پوچھا بتا تو صحیح 400 سال سے تو اس پتھر میں رہ کر کے رب کی عبادت و ریاضت کر رہا ہے تجھے بھوک لگتی ہے تو کھاتا کیا ہے پیاس محسوس ہوتی ہے تو بتا تو صحیح اس وقت پیتا کیا ہے اس شخص نے جواب دیا اے اللہ کے نبی عیسیٰ پیغمبر سنو جب مجھے بھوک لگتی ہے تو اس انگور سے انگوری درخت سے انگور کو توڑ کر کے کھا لیتا ہوں اور جب پیاس لگتی ہے تو اسی نہر سے جو میرے بغل میں نہر جاری ہے اسی سے پانی پی لیتا ہوں اس کے سرکے سے میں شکم سیر ہو جاتا ہوں حضرت عیسیٰ پیغمبر اور تعجب میں پڑ گئے رب کی پیاری بارگاہ میں عرض کہ رب قدیر میرے مولا خلا کے کائنات کیا اس سے بھی زیادہ کوئی تیرا عبادت تو گزار بندہ ہے رب نے ارشاد فرمایا عیسیٰ پیغمبر تمہارے بعد آخری نبی میرا محبوب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے مصطفیٰ تشریف لائیں گے اے عیسیٰ پیغمبر سنو ان کی امت آئے گی ان کی امت آئے گی اے عیسیٰ پیغمبر ان کی امت کو ایک رات عطا کی جائے گی عیسیٰ پیغمبر ان کی امت کو ایک رات ملے گی ان کی امت کو ایک رات دی جائے گی ان کی امت کو ایک رات عطا کی جائے گی جس کا نام شب برات ہوگا شب برات حضرات رب نے ارشاد فرمایا عیسیٰ پیغمبر میرے محبوب کی امت اس رات میں 2 رکعت نماز پڑھے گی میرے محبوب کی امت اس رات میں 2 رکعت نماز پڑھے گی اے عیسیٰ پیغمبر میں اپنے محبوب کے گنہگار امتیوں کو اے عیسیٰ پیغمبر اس 400 سال کی عبادت و ریاضت سے زیادہ ثواب دیا جائے گا 400 سال عبادت و ریاضت کی اور کہیں آج کی رات 2 رکعت آج کی رات 2 رکعت نماز پڑھنی ہے
اور اللہ ہمیں ثواب 400 سال کی عبادت و ریاضت سے کہیں زیادہ دے۔ میرے عزیزوں، یہ فخر مت کرو کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے ہمیں اس کے ذریعے ثواب نہیں، بلکہ مصطفیٰ کے ذریعے ہمیں ثواب ملنا ہے، اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کی امت ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں بد سکی چور سکی مجرموں ناکارہ سکی، بد سکی چور سکی مجرموں ناکارہ سکی، اے وہ کیسا کی سکی ہے تو کریمہ تیرا، وہ کیسا ہی سکی ہے تو کریمہ تیرا۔ حضرات، یہ مبارک رات ہمیں ملی ہے عبادت و ریاضت کرنے کی، تسبیح و تحلیل بیان کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، اور اپنے گناہوں پہ ندامت ساتھ شرمندگی سے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار۔ لیکن یاد رکھیں، ہم اس رات میں توبہ کریں، استغفار کریں تو صدق دل سے کریں، صدق دل سے کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص صدق دل سے سچی نیت کے ساتھ میں توبہ کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حضرات محترم، یہ مبارک رات ہمیں ملی ہے، اور یہ رات فرشتوں کے عید کی رات ہے۔ 2 راتیں ہیں، ایک شب برات اور ایک شب قدر۔ ہماری اور آپ کی عیدیں ہیں، عید الفطر